ناظرین، پنجاب حکومت نے مافیا کے گرد شکنجہ سخت کر لیا ہے۔ اب غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ عمران صاحب، اب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ بڑا اہم ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی دشمنیاں ہیں پاکستان میں وہ دبئی روانہ ہو جائیں، اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جو کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں زینب، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فیصلے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوئے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ یہ فیصلے نہیں ہوا، اور کئی دفعہ کریک ڈاؤن بھی ہو چکے ہیں ناجائز اسلحے کے خلاف۔ پاکستان پورے میں ہو چکے ہیں، پنجاب میں بھی ہو چکے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ کیا ان کریک ڈاؤن سے واقع ہی معاشرے کو ناجائز اسلحے سے پاک صاف کیا جا سکا ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ موجودہ حکومت کی یہ بڑی اچھی بات ہے، مریم نواز اگر یہ چاہتی ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کہ پنجاب میں یہ ناجائز اسلحہ ڈالا کلچر ہو، یہ بدماشی کا کلچر ختم ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں بھی بطور صحافی اس میں جو ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ سب سے اہم جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بھی صرف درشنی طور پہ یہ اعلان نہ کرے، بلکہ صحیح معنوں میں اس طرح سے یہ آپریشنز کیے جائیں کہ واقعی پھر کوئی بندہ ناجائز اسلحہ رکھنے کی جرت نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ، میں تو اگلی بات یہ کہوں گا کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو جائز لائسنسی اسلحہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ممنوعہ بورڈ جو ہیں ان کے لائسنس لے کے اور اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ بارڈر پہ رہتے ہیں؟ کیا اتنی اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے اسلحہ سے پاک کرنا ہے معاشرے کو تو پھر آپ کو ناجائز کے ساتھ ساتھ جائز اسلحے پہ بھی پابندی لگانی چاہیے، پھر ہی آپ جائز اور ناجائز میں جو ہے نا وہ فیصلہ کر سکیں گے، تفریق کر سکیں گے، کیونکہ جب پتہ ہوگا کسی کو کہ کسی کے پاس اسلحہ ہے ہی نہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ میں یہ ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ موجودہ جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور، وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پہ بھی پوری محنت کریں گے، اور اس دفعہ شاید واقعی اللہ کرے، ہم دعا گو ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ اسلحہ سے پاک ہو جائے۔ بالکل عمران صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ مافیا کے گرد شکنجہ سخت کر رہی پنجاب حکومت۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی دشمنیاں ہیں تو آپس میں صلح کر لیں، نہیں تو دبئی چلے جائیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپنے ہی صوبے میں آپ اس قسم کے حالات پیدا کریں کہ لوگوں کو دبئی بھاگنا نہ پڑے، یا یہ صرف ایک دھمکی ہے کہ صلح کر لیں ورنہ پھر دبئی جانا پڑے گا؟ نہیں، دیکھیں یہ جو ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اب دشمنیاں ختم نہیں کریں گے یا دشمنیاں چلائیں گے ان کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں سی سی ڈی کے طریقہ کار سے آپ 1001 اختلاف کر سکتے ہیں۔ میری ذاتی طور پہ چٹھا صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں ان کو اس طرح سے جانتا ہوں، لیکن ایک بات ہے بہرحال کہ انہوں نے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان میں ایک ٹیرر ضرور بیٹھ گیا سی سی ڈی کا۔ سی سی ڈی نے جو کارروائیاں کی ہیں، جو جس طرح سے پولیس مقابلے ہوئے ہیں، اگرچہ ان پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور بہت سارے جو یہ معاملات ہیں کہ ایک ہی سٹوری ہے، ایک ہی ایف آئی آر ہے، ایک ہی طریقہ ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ تمام کے باوجود بھی دیکھیں کہ اگر وہ اس سرزمین کو جرائم سے پاک کر رہے ہیں تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن عمران صاحب، یہ جو ابھی مبینہ طور پر جو ابھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سی سی ڈی کی کارکردگی کے حوالے سے ابھی آپ بات بھی کر رہے ہیں، تو اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ قانون تو موجود ہے نا، قانون جب انصاف کی کٹہرے میں لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے اور سزا اور جزا کا حکم دے سکتا ہے، تو پھر سی سی ڈی کو یا کسی بھی پولیس اہلکار کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا واقعی قانون موجود ہے؟ عمران صاحب، قانون موجود ہے ہمارے پاس، ہم اس میں بہتری امینڈمنٹس کر سکتے ہیں، ہم اس کو بہتر طریقے سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قانون موجود ہے تو کتنے ڈاکوؤں کو یہاں سزا ہوتی ہے؟ کتنے قاتل جو ہیں پھانسی پہ چڑھے ہیں؟ تو اس کو بہتر کرے نا۔ نہیں، اس کو دیکھیں، میرے یہ تو انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ انسانی حقوق کی علم بردار بن رہی ہیں، تو کم از کم یہ بھی تو بتا دیں کہ انسانی حقوق کی جو علم برداری ہے وہ صرف ان بدماشوں، لٹیروں، قاتلوں کے لیے رہ جاتی ہے۔ جو ایک عام آدمی جس کو بیچارے کو گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ جو ایک شریف آدمی جس کو اس کے پلاٹ پہ، گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے
وہ مار دیتے ہیں، اس کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، اس کے بیوی بچوں کے، اس کی فیملی کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اچھے برے میں کوئی تمیز کریں۔ آپ ایک عام آدمی کو، ایک نیک سیرت اور قانون پہ عمل درآمد کرنے والے شہری کو کبھی بھی کسی طور بھی کسی جرائم پیشہ شخص کے ساتھ ہم پلہ نہیں کر سکتی۔ ان کو دیکھیں، یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ قانون کی بالادستی قائم ہو، ہماری عدالتیں جو ہیں ان میں انصاف ہو، اور جو ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے اس کی سچویشن ایسی ہو کہ جرم کرنے والے کو فوری سزا ملے۔ لیکن المیہ یہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی بھی برابر کی شریک ہے۔ جب آپ دیکھیں ججوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ثبوتوں کی بنا پہ، جب وہاں جا کے کوئی بندہ گواہی نہیں دے گا ان کے ڈر سے، تو پھر صرف اس لیے کہ جی ہم نے گواہی دی تو کل کو ہمیں بھگتنا پڑ جائے گا، تو پھر عدالت کیسے سزا دے؟ عدالتوں کے اپنے مسائل ہیں، قانون کے اپنے مسائل ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کے اپنے مسائل ہیں، تو پھر ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر اسی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا عمران صاحب، ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اسے اگری کروں گی، آپ کا تجربہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہے۔ عمران صاحب، ایک سوال میرا آپ سے ہے، پنجاب میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے اب مافیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب اس کا اثر سندھ پر بھی پڑے گا؟ کراچی سندھ کے حالات بھی کوئی بہتر ہوں گے؟ کیونکہ وہاں پر تو جرائم بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب بھی پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سندھ کے لوگ ضرور بولتے ہیں اور سندھ حکومت بھی بڑے دعوے کرتی ہے۔ سندھ جو ہے نا، سندھ سے اس طرح سے اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں اسی طرح سے اثر ہو سکتا ہے کہ سندھ میں بھی پولیس جو ہے وہ وہاں پہ پراپر پولیسنگ پہ کام کر۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ پولیسنگ اس طرح سے کی نہیں جاتی۔ میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں، پاکستان میں شاید بہت کم آئی جی پولیس ایسے ہوں گے مختلف صوبوں میں جنہوں نے فورس کے لیے اور پولیسنگ کے لیے اتنا کام کیا ہے جتنا ڈاکٹر عثمان انور نے کیا۔ یہاں پہ ان کو یہ کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ ان کے طریقہ کار سے آپ ان کی ذات سے 1001 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی فورس کے لیے جو کام کیا، انہوں نے پولیسنگ کے لیے جو کام کیا، انہوں نے اپنے ادارے میں لوگوں کی پروموشن پہ جو کام کیا، انہوں نے تھانہ کلچر کو بدلنے کے لیے آپ دیکھیں کہ تھانے دفاتر کس طرح کے بنا دی۔ یہ ساری چیزیں شاید ماضی میں اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، کم از کم پچھلے 35-36 سال میں تو میں نے نہیں یہ اس طرح سے ہوتے دیکھا۔ حالانکہ بڑے بڑے نام آئی جی آئے، لیکن اب نامور آئی جی کا اس کا کیا فائدہ جو اپنی فورس کے لیے بھی کام نہ کرے۔ بالکل بالکل کوشش کی جا رہی ہے کہ کو کرائم سے پاک کیا جا سکے، اور پنجاب حکومت اس وقت سرگرم ہے اور مافیا کے لیے اب زیرو ٹالرنس ہے۔ یقینی طور پہ پنجاب ایک رول ماڈل صوبے کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، یقینی طور پہ باقی صوبے بھی اس کا دیکھا دیکھی کوئی اقدامات کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔